بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں دوسرا ولاگ آج بنا رہا ہوں جو یہ تماشا اور یہ کھلواڑ ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں۔ اب تو یہ ہو رہا ہے کہ اس سیفر کو سب اداروں نے سچا کر دیا ہے۔ عمران خان جہاں بھی کچھ کرتا ہے اس کا الٹ ہوتا ہے، جہاں بھی سچی کہانی یا سچا معاملہ ہوتا ہے اس کا الٹ ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ بھارتی ایجنٹ، یہ امریکی ایجنٹ ہمارے ملک کے مقتدر اور بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے عدالتیں ہوں، تمام بڑے اداروں میں یہ بھارتی را کے ایجنٹ، اور بلکہ اس میڈیا میں بھی گھسے ہوئے ہیں ایجنٹ را کے اور امریکہ کے۔ کیوں کہ یہ پاکستان کھٹکتا ہے پوری دنیا کو، خصوصاً امریکہ کو، کہ کہیں یہ ملک اگر یہ ایک ایٹمی پاور ملک ہے جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ چوری کر کے لایا گیا تھا بھٹو کے دور میں، ڈاکٹر قدیم نے یہ مواد جو ایٹم پاور بنا ہمارا، تو اس کے ان کو معلوم ہے کہ یہ ملک اگر اوپر چلا گیا، عمران خان صاحب کے خلاف میں نے آج ویڈیو بنائی تھی، پچھلی خلاف نہیں مگر اس کو کچھ بتانے کے لیے کہ کیا دھاڑے مار رہا ہے رات دن، جہاد جہاد، اور ادھر سری لنکا انقلاب آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہوتا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں۔ جب پتا ہے عمران خان صاحب کو، یہ ویڈیو میں بنا چکا ہوں، اس میں اس طرف پھر میں نہیں جانا چاہتا ہوں، جب پتا ہے عمران خان کو کہ سیفر سچ ہے اور یہ ادارے ملے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ اور وہ تجھے نہیں چاہتے، اسی لیے تمہیں اتارا گیا ہے، رجیم چینج کیا گیا ہے۔ یہ رجیم چینج سسٹم جو ہے، جب سچ ہے تو آپ دیکھیں، اس کے آپ کے پاس صرف انقلاب اور عوامی، جو آپ کہہ رہے ہیں نا میں جہاد کر رہا ہوں، جہاد اور انقلاب کے علاوہ کچھ راستہ نہیں ہے۔ آپ پرامن احتجاج کی جو تقریریں کر رہے ہیں نا کہ پرامن احتجاج کریں، پرامن سے کچھ نہیں ہوگا، یہ پرامن وغیرہ چھوڑ دیں، پرامنی ختم۔ اب تو انقلاب ہوگا، جو بھی انقلاب کے راستے میں آئے گا، یہ جنگ ہے تو جنگ دیکھیں جی، تنگ آمد تو جنگ آمد، جب جنگ کرنی ہے تو پھر سب کچھ ہوتا ہے جنگ میں۔ یہ پرامن کیا ہے؟ رات دن آپ نے 4 مہینے ہو گئے پرامن کے چکروں میں عوام کو بھی رلا رہا ہے، ملک کو بھی۔ یہ میں ولاگ بنا چکا ہوں۔ اب میرا دوسرا موضوع یہ ہے کہ سیفر سچ ہو گیا، امریکہ رجیم چینج سچ ہو گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد یہ آج ہی فیصلہ چیف جسٹس کا بھی آنے والا ہے۔ مجھے امید نہیں ہے کہ عمران کے حق میں یا پرویز الہی کے حق میں آئے گا، ناممکن ہے۔ اگر آ بھی گیا تو وہ شاید ایسے ہی ہوگا جیسے وہ لنگڑے کی ٹانگ، ہاں بس یہی ہوگا، کوئی پورا نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا میں یہ عرض کر رہا ہوں، اب انقلاب آپ کے پاس عوام اب بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عوام بھی تھک جائے آپ سے۔ یہ جو آپ روزانہ عوام کو اٹھایا ہوا ہے اور یہ ایک دن تھک جائے گی کہ یہ کیا ہوتا تو کچھ نہیں ہے، اور احتجاج ہم ذلیل و خوار ہیں گرمی میں، تو یہ مت کریں۔ آپ پورا احتجاج کریں، دیکھتے ہیں آپ کو، عوام کو، یا اس کو اسٹیبلشمنٹ ہو یا یہ ادارے ہوں یا یہ رینجر جو کھڑی کر دیا رانا نے، شیطان نے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کا ساتھ دیا ہوا ہے۔ اب یہ بتا چکے ہیں، وہ ایک اینکر وہ سچ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ، جب تم اس کے اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہو چکے ہو، اس حلق بغلول کے مخالف ہو گئے ہو، یہ حلق بغلول جو ہے، یہ بغلول آپ کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ آپ کھل کے ان کے سامنے آگے ہو۔ فوجیوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب جنگ کرنی ہے تو وہ پیچھے آگا نہیں دیکھتے۔ آپ نے فوجیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، لہٰذا اب فوج آپ کو نہیں آنے دے گی، چاہے آپ جتنی بھی تعریف کر لیں ان کی۔ آپ کو سمجھ چکی ہے فوج، یہ حلق بغلول سمجھ چکے ہیں تمہیں
اب ان کے چکروں میں مت رہو، کسی انصاف مشرق مغرب سے آنے کے چکر میں مت رہو، آپ کو انصاف نہیں ملنے والا۔ آپ خود محنت کریں۔ 26 سال تو آپ نے پارٹی کو یہاں تک لایا، اور وہ کیا کہتے ہیں، مثال یہ ہوئی کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا وہ بھی موا، یعنی یہ ایک مشہور مثال ہے۔ تو آپ کو تو 3 سال نہیں چلنے دیا انہوں نے۔ تو لہٰذا آپ ملک بنانے والے ہیں، عمران خان صاحب ملک کے خیر خواہ ہیں، عوام کے خیر خواہ ہیں۔ آپ سے یہ بزدل ڈر رہے ہیں کہ یہ اگر انسان یہاں پر مضبوط ہو گیا اس ملک میں تو یہ دنیا میں امریکہ خوف زدہ، ادھر یہ انڈیا خوف زدہ، اس لیے کہاں یہ پاور، کہاں یہ قوتیں آپ کو آنے دیں۔ آپ اپنی جان کی خیر منائیں، اور اگر دلیرانہ مرنا چاہتے ہیں تو پھر بسم اللہ کر کے انقلاب کا ساتھ دیں، اور انقلاب کو سری لنکا بنا دیں آج ہی، سری لنکا بنا دیں آج ہی۔ اگر آپ کو چیف جسٹس سے بھی فیصلہ نہیں ملتا تو آج ہی سری لنکا ملک کو بنا دیں، ورنہ یہ ملک آپ کو یا عوام کو نہیں ملنے والا، اب ان چوروں کو ہی ملے گا۔ اب یہ چوری کریں گے، چوری جیسے کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور یہ ملک ویسے رہے گا، بلکہ اس سے بھی اب برباد ہو چکا ہے۔ اب ہم بنگلہ دیش سے پیچھے چلے گئے، جتنے بھی ملک دنیا پوری میں گھوم چکا ہوں، کسی ملک کو پاکستان جیسی سیاست نہیں دیکھی، کسی ملک میں پاکستان جیسی اکانومی نہیں دیکھی، کسی ملک میں پاکستان جیسا ماحول نہیں دیکھا، کسی ملک میں اس ملک جیسا اسٹیبلشمنٹ نہیں دیکھی، کسی ملک میں اس ملک جیسے ادارے نہیں دیکھے، کسی بھی ملک میں میں ایمانداری سے کہتا ہوں، خدا قسم سری لنکا بھی آج ٹوٹا پھوٹا ہے، لیکن اس میں بھی جا کے دیکھو، سب سے چھوٹی مثال دے رہا ہوں، چھوٹا ملک جو گھرا ہوا ہے اس کو بھی جا کے دیکھو، جو بھی ہوا ہے وہ عوام کی دلیری، قوت اور جرت ہے، کر دیا۔ لیکن ہم سے آگے ہے سری لنکا بھی، ہم سے آگے ہے افغانستان بھی، جو اتنے سال جنگ کی لپیٹ کے باوجود بھی افغان آگے ہے تم سے، ان کی کرنسی کو دیکھ کے اب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میانمار آگے چلا گیا ہے، سب سے چھوٹے تو یہی ملک ہیں، اور کون سے ہیں؟ بنگلہ دیش، دنیا کو دیکھ لیں، سب سے چھوٹے یہی ملک ہیں۔ چھوٹے سے مراد ہے کہ اکانومی جن کی غربت میں بھری ہوئی اکانومی تھی، جن کی اکانومی بالکل زیرو تھی، وہ لوگ ہم سے آگے چلے گئے ہیں، اور ہم پیچھے ہیں اور پیچھے رہ گئے، اور انہوں نے یہی کرنا تھا۔ یہ سیفر نے سچ کر دکھایا ہے، اور یہ حلق بغلول ہو یا یہ امپورٹنٹ حکومت قبضہ گروپ، یہ پی ایم ایل اور یہ مولانا ڈیزل، یہ سب ملے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ ایجنٹ لوگ ہیں۔ یہ نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں ملک بس ایسی غربت میں سڑتا رہے، ہم عیاشیاں کرتے رہیں۔ عمران خان صاحب، آپ کو سلام، آپ کی سوچ جیت گئی، مگر آپ کی سوچ، آپ کی سیاست جیت گئی، مگر آج یہ یاد رکھنا کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے مخالف، فی الحال دنیا میں یہ آپ سے پاورفل ہیں، اور ان کے ساتھ سپر پاور امریکہ مل چکا ہے، اور اس کے علاوہ بھارت جو آپ کا دشمن ہے وہ ملا ہوا ہے۔ جب تک آپ اپنے لہجے میں اور اپنے انقلاب میں قوت نہیں لائیں گے، تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ وما علینا الا البلاغ۔